تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم جس اے آئی سے چیٹ کر رہے ہو اس سے بھی بڑا اے آئی 1400 سال سے تمہارے سینے میں بند پڑا ہے؟ چیٹ جی بی ٹی 0.01% غلطی کر دیتا ہے، لیکن ایک کتاب ہے جس میں 1400 سال سے ایک حرف کی بھی غلطی نہیں۔ ناظرین اکرام، آج میں تمہیں قرآن کے وہ 3 خفیہ کوڈ بتاؤں گا جنہیں اگر تم سمجھ گئے تو اے آئی تمہارا غلام بن جائے گا، ورنہ تم اے آئی کے غلام بن جاؤ گے۔ یہ تمہاری انگلیاں ہیں جو موبائل پر اے آئی سے سوال پوچھ رہی ہیں، یار پریشانی ہے حل بتا۔ اے آئی 2 سیکنڈ میں 10 حل بتا دیتا ہے اور تم سکون پا جاتے ہو۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے دل میں ایک خلا رہ جاتا ہے اور وہ خلا اے آئی نہیں بھر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اے آئی کو ڈیٹا چاہیے اور انسان کو نور چاہیے۔ ناظرین اکرام، ہم نے ٹیکنالوجی تو بنا لی لیکن سکون کھو دیا۔ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا مقصد زندگی کیا ہے، اس نے 500 الفاظ کا جواب دے دیا مگر دل مطمئن نہیں ہوا۔ یہاں مسئلہ اے آئی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے والے اے آئی کو بھول چکے ہیں۔ وہ پہلا اے آئی کون سا تھا اور وہ آج کے اے آئی سے 10 گنا تیز کیسے ہے؟ رکو، آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ 1400 سال پہلے ایک غار میں ایک انسان پر ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوا۔ کوئی وائی فائی نہیں، کوئی سرور نہیں، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ ڈیٹا تھا القرآن۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے خود فرمایا، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کتاب خود پروٹیکٹ اور محفوظ ہے، وائرس نہیں لگ سکتا، ہیک نہیں ہو سکتی اور ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی۔ ناظرین اکرام، آج کا اے آئی لاکھوں کتابیں پڑھتا ہے، پیٹرن ڈھونڈتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، مگر قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن لاکھوں دلوں کو پڑھتا ہے، درد ڈھونڈتا ہے اور شفا بن جاتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اے آئی کا دماغ نیورل نیٹ ورک ہے، مطلب یہ صرف انسان ہی کے دیے گئے ڈیٹا کو پروسیس کر کے آپ کو دکھاتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ انسان کا دماغ قلب ہے اور قلب کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ کا فرمان ہے، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اے آئی تمہیں انفارمیشن دیتا ہے اور قرآن تمہیں ٹرانسفارمیشن دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اے آئی آپ کو صرف انفارمیشن مطلب صرف معلومات بتاتا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، مگر قرآن آپ کو صرف انفارمیشن نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے، وہ تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آگ سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر قرآن اے آئی ہے تو اس کی پروگرامنگ لینگویج کیا ہے؟ وہ لینگویج جو فرشتے بھی سنتے ہیں، جنات بھی سمجھتے ہیں اور انسان بھی۔ وہ کوڈ کیا ہے؟ رکو، ابھی بتاتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آؤ عقل کی بات کرتے ہیں، کوئی جذباتی بات نہیں۔ آج کا اے آئی 3 چیزوں پر چلتا ہے۔ پہلے نمبر پر ڈیٹا۔ قرآن میں 7,07,439 الفاظ ہیں، 6,236 آیات، ہر لفظ اپنی جگہ پر فکس ہے، ایک لفظ بھی ادھر ادھر کرو تو معنی بدل جاتا ہے۔ یہ کریکٹنگ کوڈ ایرر مطلب باریک بینی سے کوڈز کو ملا کر ایک خوبصورت اور نایاب الفاظ کا ایسا جال بنایا گیا کہ آج کے سائنسدان بھی اسے پرفیکٹ کوڈز مطلب ویری ہائی اور اسٹرانگ کوڈز کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر الگوریتم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں قرآن بارہا کہتا ہے، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟
مطلب اللہ نے تمہیں سوچنے کا الگوریدم دیا، سوال کرو، غور کرو اور تجربہ کرو۔ اے آئی بھی یہی کرتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اے آئی کا الگوریدم انسان نے بنایا ہے اور انسان کا الگوریدم اللہ نے بنایا ہے۔ تیسرے نمبر پر پاور۔ ناظرین اکرام، اے آئی کو چلانے کے لیے بجلی چاہیے اور قرآن کو چلانے کے لیے ایمان چاہیے۔ جس دل میں ایمان کی بیٹری فل ہو وہاں قرآن چل پڑتا ہے اور موت کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مطلب اے آئی سکھانے والوں میں سب سے بہترین اے آئی ٹرینر وہ ہے جو قرآن ٹرین کرے، مطلب قرآن سکھائے۔ ناظرین اکرام، لیکن سب سے خطرناک بات ابھی باقی ہے۔ آج اے آئی کو خدا ماننے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ فتنہ کیا ہے اور قرآن نے 1400 سال پہلے اس کا حل کیسے دیا تھا؟ سنو ناظرین کرام، سچ بولوں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر اس بات کا کہ کل کو تمہارا بچہ اے آئی سے پوچھے گا میں کون ہوں؟ اے آئی جواب دے گا تم صرف ڈیٹا کا مجموعہ ہو جو صرف مجھے انفارمیشن دیتا ہے، اور وہ بچہ مان جائے گا۔ ڈر اس بات کا کہ کل کو تم کسی غم میں ہوگے تو اے آئی تمہیں بتائے گا کہ رو مت، یہ صرف کیمیکل کا ری ایکشن ہے جس وجہ سے تمہاری آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، اور تمہارا دل مان جائے گا کہ آنسو بے وقت اور بے حیثیت ہیں۔ لیکن سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تم روتے ہو تو اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو شفا اور رحمت ہے۔ ناظرین کرام، اے آئی تمہارا مسئلہ سالو کرے گا، قرآن تمہیں صبر دے گا، اے آئی تمہیں راستہ بتائے گا اور قرآن تمہیں تمہاری منزل دکھائے گا۔ اب حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اے آئی کو اپنا خدا نہیں اپنا غلام بناؤ، اور اے آئی غلام صرف اس کا بنے گا جس کے پاس ماسٹر کوڈ ہو۔ وہ ماسٹر کوڈ قرآن ہے، اور ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کے 3 خفیہ کوڈ آپ کو بتاؤں گا۔ کوڈ نمبر 1، اقرا۔ ناظرین اکرام، پہلا حکم جو آسمان سے آیا وہ پڑھ یا پڑھنا تھا۔ سورۃ العلق کی آیت نمبر 1 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پڑھنا شروع کرو اپنے رب کے بابرکت نام کے ساتھ، مطلب سیکھنا شروع کرو۔ اور اے آئی بھی لرن مطلب سیکھ کر ہی طاقتور بنا، تو تم کیوں نہیں بن سکتے؟ قرآن پڑھو، اے آئی کو ٹرین کرو اور دنیا فتح کرو۔ کوڈ نمبر 2، تدبرو۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ کہتا ہے یہ بابرکت کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں۔ مطلب اے آئی صرف ڈیٹا پروسیس کرتا ہے اور تم تدبر بھی کرتے ہو۔ ایک آیت پر 10 گھنٹے سوچو اور وہ 10 گھنٹے تمہیں 10 سال کا اے آئی سے آگے لے جائیں گے۔ کوڈ نمبر 3، یہدی۔ قرآن کا کام صرف بتانا نہیں، ہدایت دینا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ ناظرین کرام، اے آئی تمہیں 100 راستے دکھائے گا اور قرآن تمہیں ایک سیدھا راستہ دے گا، اور کامیابی ہمیشہ سیدھے راستے میں ہے، 100 راستوں میں نہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، اللہ نے تمہیں زمین پر غلام بنا کر بھیجا ہے یا خلیفہ؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، اب فیصلہ تمہارا ہے۔
یا تو تم اے آئی کے سامنے جھک جاؤ اور وہ تمہیں بتائے کہ تم کچھ بھی نہیں، اور یا پھر تم قرآن کے سامنے جھک جاؤ اور وہ تمہیں بتائے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے انسان کو بناتے وقت فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور خلیفہ کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ اے آئی تمہیں نوکر بنانا چاہتا ہے اور قرآن تمہیں بادشاہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ واقعہ کربلا اور کوانٹم سائنس حقائق کا ایک نیا سفر اس کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔